اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، بالخصوص کشمیر کی اگر ہم بات کریں، وہ سب تو ایک طرف جس طرح سے وہاں پر ایک پورا کا پورا معاملہ تبدیل کیا گیا، پھر ایک طویل ترین وہاں پر کرفیو نافذ کرنا، اس کے بعد بھارت کا لائن آف کنٹرول کی اس پینڈیمک کی سچویشن میں جب کوئی ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہا، اپنے بدترین مخالف سے کوئی نہیں لڑا، تو تب بھی ایل او سی کی خلاف ورزیاں کرنا اور آبادی کو نشانہ بنانا کشمیر میں، یہ کس طرح آپ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں؟ سب دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ معاملہ کہیں اسرائیل سے ریلیٹڈ ہو یا انڈیا سے ریلیٹڈ ہو، وہاں بہت ان کی کل دبتی ہے اور بالکل خاموشی، ایک مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ وہاں طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو ہندوستان جو ہے وہ ایک، اور اسرائیل جو ہے وہ تجارتی منڈیاں بھی ہیں، اور کیونکہ عرب دنیا کو کنٹرول کرنا ہے اس لیے فلسطین کے بالکل وہاں آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کی پالیسیز اس کے اوپر بڑی واضح ہیں۔ قائد جو تھے وہ بہت سخت اس کے خلاف تھے، لیکن بہرحال پاکستان میں بھی پاسپورٹ پہ ہر جگہ کا لکھا ہے ما سوائے اسرائیل کا، یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک فورن پالیسی کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ریاستیں جو تھیں، برطانیہ نے جو ہے کشمیر کا بھی مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، اور آج یہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کی باؤنڈریز بڑھ رہی ہیں، اور دونوں کا طریقہ کار ایک ہے۔ وہ بھی وہاں ڈیموگرافی جو ہے وہ آبادیاتی نقشہ جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، یہاں بھی تبدیل کر رہے ہیں، اور پھر جیسے ہی نریندر مودی کا دورہ ہوا اسرائیل کا، اس کے بعد سے یہ آبادیاتی نقشے جو ہیں یہ تبدیل ہونا شروع ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے ہاں ایک بہت اندر دیر از سم تھنگ ابس سم ویئر، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک اپروول ہے، اور یونائٹڈ نیشن دونوں جگہ کے اوپر بالکل فیلئر اس کا جو ہے وہ ایمیننٹ ہے، بالکل یونائٹڈ نیشن دونوں جگہ پہ خاموش بیٹھی ہے۔ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ صرف، اور مسئلہ کشمیر دونوں جو ہے وہ نہ صرف ایک قوم کے حساب سے، ایک ملت کے حساب سے، ایک مذہب کے حساب سے مسئلے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے یہ ایک لیگل مسئلے ہیں، اور یہ بالکل ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں جن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو لیگل ایسپیکٹ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے وقت ایک باقاعدہ لیگل ٹیم تھی جنہوں نے تقریباً 18 کے قریب جو ہے ریزولوشنز کشمیر کے اوپر جو ہے وہ پاس کرائے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ صورتحال جس طرح سے بگڑی ہے، آپ نہیں سمجھتے عبداللہ گل صاحب اب وہ جو ریزولوشنز ہیں ان کو بھلا دینا چاہیے؟ اب معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے، بالخصوص جب ہم کشمیر کی بات فرما رہے ہیں۔ ایک اینگل یہ بھی ہے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو فراموش کر دینا چاہیے، لیکن کب تک ہم ان کا حوالہ دیتے رہیں گے؟ کب تک ہم لیکن مانگتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ کب تک ہمارے دانشور، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے بیوروکریٹک چینلز ہیں، ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، کب وہ سمجھیں گے کہ دنیا ایک میننگ فل ڈائیلاگ اسرائیل اور کشمیر پہ نہیں چاہتی؟ اب جب ہم یہ مائنڈ سیٹ لے کے باہر نکلیں گے، یعنی کہ کچھ ہمیں پوسچرنگ جب کریں گے، ہم سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، اور 41 ملکوں کا جو اتحاد ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کا دونوں جگہ پہ کردار جو ہے اسرائیل اور جو فلسطین اور کشمیر، اس پہ انتہائی مایوس کن ہے۔ بلا شبہ وہ مایوس کن ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ میر طاہر مسعود صاحب آپ سے جاننا چاہ رہے تھے، ہمارا پاسپورٹ بڑا کلیئرلی کہتا ہے ہم اسرائیل کو آج بھی تسلیم نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم تمام تر ہمارا جو ویٹ ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہے۔ پھر یہاں پر تو ایک بالکل ایک سنگین مسئلہ ہے جو کہ بالکل ایک ڈائریکٹ ہمارے دشمن ملک کے ساتھ ہے۔ یہ تمام تر صورتحال، اور اس وقت ہم کہاں اس وقت ساری صورتحال میں کھڑے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ اچھا، ابھی ایک بحث چل رہی تھی کہ یہ جو یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن ہے ان کی ریلیونس کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ ایک بات تو بہت کلیئرلی دیکھ لیں کہ ہندوستان نے کبھی ان یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کو کبھی مانا نہیں۔ ابھی جو اگست میں ہوا ہے، انہوں نے وہ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن اٹھا کے انہوں نے ٹوکری میں پھینک دی۔ اسرائیل نے کبھی بھی یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کو نہیں مانا۔ دنیا ساری کہہ رہی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، 2 اسٹیٹس جو ہے سولوشن ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے اوپر بھی لوگ کہتے ہیں بائی لیٹرلی کر لیں یا یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کر لیں۔ جو 5 اگست کا واقعہ ہوا ہے پچھلے سال، اس کے بعد 2-4 چیزیں بہت کلیئر ہیں جسے آپ کہہ لیں گے ٹیک اوے پوائنٹس۔ ایک تو یہ کہ یہ لائن آف کنٹرول ختم ہو گئی، یہ سیز فائر لائن ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے اوپر۔ جب ایک فریق ایگریمنٹس نہیں مانتا
وہ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن کو بھی نہیں مان رہا اور عملاً لائن آف کنٹرول کو بھی نہیں مان رہا، بیکاز اس نے سارے کشمیر، اس نے اپنے والے کشمیر کو لیگلی مرج کر لیا ہے اور ہمارے والے کشمیر کے اوپر اس کی نظریں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم جو دنیا کو ایک چیز نہیں بتا سکے پراپرلی، یا دنیا سمجھتی ہے وہ ہماری مدد نہیں کرنا چاہتی، کہ ہندوستان کے لیے یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں۔ فلسطینی جتنا مرضی کہتے رہیں، اسرائیل کے لیے UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز، 2 اسٹیٹ سولوشنز، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، اخلاقیات کی بڑی باتیں ہیں، سفارتی بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن سے وڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ اس چیز کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں دنیا کو، جو دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، فلسطین کا ایشو ہو جائے یا کشمیر کا ایشو ہو جائے، وہ دنیا سمجھ رہی ہے، لیکن وہ آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ جب وہ اپنی آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس پالیسی آپشن مختلف آ جاتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ اس کے پاس بار بار جا کے وہی بات دہراتے ہیں، وہ بار بار جا کے آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے لیکن عملاً کچھ نہیں کرتا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ خود کرنا پڑے گا۔ اور جو ہمارا ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے کہ کشمیر پہ اخلاقی فتح کرتے، اخلاقی طور پہ ہم مدد کریں گے، سفارتی طور پہ کریں گے، میرا خیال ہے کہ اس کو کسی درجے میں آپ اپنے ساتھ چلاتے رہیں، لیکن وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ بیونڈ